پرسوز و نظر باز و نکوبین و کم آزار آزاد و گرفتار و تہی کیسا و خرسن، ہر حال میں میرا دل بے قید ہے حرم، کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوق شکرخند۔ تو علامہ اقبال کے یہ اشعار ہیں، ان میں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پرسوز یعنی جو اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی رکھنے والا، دوسروں کے لیے جوش و جذبہ رکھنے والا۔ پرسوز و نظر، نظر دیکھنا، کسی چیز کو پہچاننا، کسی چیز کو سمجھنا۔ باز و نکوبی، نظر باز، پرسوز و نظر باز، بعض اوقات ہم اپنی نظروں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ بعض ایک پرندہ بھی ہوتا ہے، اور بعض رکنا کے بھی معنی ہیں۔ کبھی کبھار کسی چیز کو ہم نہ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کو نظر باز بھی کہتے ہیں۔ وہ نکوبی ہوتا ہے باریک بینی، وہ کم آزار یعنی نظر جو ہوتی ہے باریک چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہے، اور کم آزار ہوتا ہے تکلیف دینا۔ آزاد و گرفتار، تہی کیسا و خرسن، آزاد و گرفتار۔ علامہ اقبال جو ہیں کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں یا گرفتار ہوں۔ تہی ہوتا ہے خالی، کیسا ہوتا ہے جیب، خالی جیب ہو، یا خرسن یعنی یا خوش ہوں۔ ہر حال میں میرا دل بے قید ہے حرم، کہتا ہے کہ آزاد ہوں تب، گرفتار ہوں تب، خالی جیب ہوں تب، خوشحال ہوں تب، ہر حال میں میرا دل بے قید ہے حرم۔ کہتا ہے میرا دل جو ہے وہ ہمیشہ خوش ہی رہتا ہے، اور وہ قید نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوق شکرخند۔ تو جو اللہ نے ایک غنچے کو، ایک پھول کو جو خوشبو دی ہے، اس سے وہ خوشبو کو چھین نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں زہر ہلاحال کو کبھی کہہ نہ سکا کم، یعنی ایسا زہر جو ہلاک کرنے والا ہو، میں اس کو قند نہیں کہہ سکتا، اس کو شکر نہیں کہہ سکتا، اس کو جو مٹھاس مہیا کرنے والی چیز ہوتی ہے میں اس کو نہیں کہوں گا۔ تو کہتے یہی ہیں کہ میں جو سچ بات کہتا ہوں، جو میں حق بات کہتا ہوں، تو وہ حق کہنے سے، حق کڑوا ہوتا ہے، حق کہنے سے اپنے بھی مجھ سے خفا ہیں اور بیگانے بھی ناخوش ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر حال میں سچائی کہنے میں آزاد ہوں، حق کا پیغام پہنچانے میں آزاد ہوں، اور حق بات مجھ کو ہر حال میں کہنی ہے۔ تو بچوں، یہ ہے اقبال
جس کو ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنا شاعر مانتے ہیں، ان کا یقین ہے، لیکن صرف ان کا ہی نہیں، اس کا پیام محبت تو ساری دنیا کے لیے ہے۔ تو خواجہ غلام السیدین نے علامہ اقبال پر ایک مقالہ لکھا ہے، تو وہ ان کی فکر، ان کی صلاحیتیں، ان کی خوبیاں اور جا بجا ان کے اشعار اپنے اس مقالے میں انہوں نے رکھے ہیں۔ تو آخری مقالے کا ایک آخر پر ایک شعر بھی انہوں نے درج کیا ہے، شکتی بھی شانتی بھی بختوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ تو یہ ہوا ان کا مقالہ۔ تو اب مشکل الفاظ کے معنی ہیں وحدت، ایک ہونا، توحید، فراخ دل، کشادہ دل، خد و حال، شکل و صورت، چہرہ مورا، تحقیر، حقیر سمجھنا، حقارت، بے قدری، مسلح، ہتھیار بند، ہتھیار لگائے ہوئے، معنی خیز پرمانی، سوالیہ نیک، پارسا پرہیزگار، رواداری، بے تعصبی، انانیت، خودداری، خودداری یعنی غیرت مند، قلیل تھوڑا، کم ذرا سا، پوشیدہ چھپا ہوا پردے میں، جلیل بڑا، بزرگ، ابدی ہمیشہ زندہ رہنے والا، بصیرت عقل مندی، دانائی، سر بافلک اونچے، حرم خوش شاداب، شکرقند مسکراہٹ، تبسم، کہکشاں ستاروں کا جرمٹ، شکرہند مسکراہٹ، تبسم، کہکشاں ستاروں کا جرمٹ۔ کہکشاں ستاروں کا جرمٹ، عقائد عقیدہ کی جمع، تشکیک شک میں ڈالنا، بے اعتنائی، بے توجہی، اوچھی کم ظرف، کمینہ، روپیلی، سفید، کالیداس ہندی کا مشہور شاعر، حافظ فارسی کا ایک معروف شاعر، ٹیگور بنگالی زبان کا شاعر، افلاطون یونانی فلاسفر، سقراط یونانی فلاسفر۔ تو بچوں یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، تو ان تمام الفاظ کو آپ کے لیے ایک مشق کا کام ہے کہ ان تمام الفاظ کے معنی کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور ان الفاظ پر آپ نے جملے بھی بنانے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں بھی اپنے طور پر استعمال کرنا ہے۔ تو آگے سبق کی توضیحات ہے، یعنی کچھ وضاحت کی گئی ہے۔ اس مضمون میں خواجہ غلام السیدین نے اقبال کی شاعری اور ان کی فکر کے چند اساسی پہلوؤں کی وضاحت کی ہے۔ ان میں بنی نوع انسان کی وحدت یعنی ساری انسانیت ایک ہی ہے، سارے لوگ جو ہیں اللہ نے ان کو برابر پیدا کیا ہے، وحدت ہے ان میں، وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان میں سے کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، وہ سب کے سب برابر ہیں، ساری انسانیت ایک ہے، ساری انسانیت کی قدر کرنی ہے۔ احترام خودی، رواداری اور انسان دوستی کے پہلو قابل ذکر ہیں۔ اقبال کے تعلق سے خواجہ صاحب نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ بڑی اور برگزیدہ شخصیتیں کسی ایک قوم، ملت یا فرقے کی جائیداد نہیں ہوتی،
بلکہ پورے عالمی انسانیت کی مشترکہ تہذیب اور میراث کے جزء ہوتے ہیں۔ جس طرح سے پانی، ہوا اور سورج ہر ایک کے لیے یکساں طور پر حیات بخش ہوتے ہیں، اسی طرح اقبال کے کلام اور ان کی فکر سے ہر شخص یکساں طور پر فیض حاصل کر سکتا ہے، اور اس میں کسی قوم، نسل یا مذہب کی تشخیص نہیں۔ تو بچوں آگے ہیں سوالات۔ تو یہ جو سبق ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس سبق میں سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ سوال زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس بات کو ضروری قرار دیا ہے؟ سوال ہوتی ہے ایک شریف زندگی، شرافت سے رہنے والی زندگی، شرافت پسندی کی زندگی، نیک زندگی، اس کو سوالیہ کہا گیا ہے۔ تو سوالیہ زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے کس بات کو ضروری قرار دیا ہے؟ تو سوالیہ زندگی، اس کا جواب ہے سوالیہ زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خودی کا احترام اور اسی طرح دوسروں کی خودی کا احترام کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہے، دنیا آج کل کس خطرے کی زد میں ہے؟ دنیا آج کل کس خطرے کی زد میں ہے؟ اس کا جواب ہے دنیا آج کل تعصب، تنگ نظری اور نسلی حسد کی زد میں ہے، یعنی ذات پات میں بٹی ہوئی ہے، رنگ میں بٹی ہوئی ہے، نسل میں بٹی ہوئی ہے۔ اپنی نسل کی حمایت کرنا، اگرچہ وہ غلط راستے پر ہو، ہے نا، تو یہ جو ہے غلط طرفداری کرنا، اسی کو تعصب کہا گیا ہے۔ اپنے لوگ اگرچہ غلطی پر ہوں لیکن ان کی طرفداری کرنا، تو یہی جو ہے یہ خطرہ ہے۔ تو اقبال کی شاعری کے بنیادی فکری پہلو کیا ہیں؟ اقبال کی شاعری کے بنیادی فکری پہلو کیا ہیں؟ یعنی جو زیادہ غور و فکر پر مبنی جو پہلو ہیں، جن پر زیادہ غور و فکر کی گئی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اقبال کی شاعری قوم، نسل، رنگ، ذات پات کے خلاف ایک مسلسل جہاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک ہے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب ان کے بیٹے ہیں، سب برابر ہیں، لہٰذا بلا وجہ قوم، نسل، رنگ، ذات پات میں لوگوں کو تقسیم کرنا اور کسی ناپاک یا ذلیل مقصد کو سامنے رکھ کر استعمال کرنا، تو یہ غلط بات ہے۔ تو اقبال کی شاعری قوم، نسل، رنگ، ذات پات کے خلاف ایک مسلسل جہاد ہے، یعنی ایک جدوجہد ہے۔ وہ ان مصنوعی اختلافات کو دور کرنے کا پیغام دیتے ہیں، وہ پوری انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنے۔ تو اگلا سوال ہے، انسان اور انسانیت کی فلاح کے لیے اقبال کا پیغام کیا ہے؟ یعنی انسان اور انسان کی بھلائی کے لیے، فلاح ہوتی ہے بھلائی کے لیے اقبال کا پیغام کیا ہے؟ انسان اور انسانیت کی
فلاح کے لیے اقبال کا پیغام ہے کہ اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو کھول دیا جائے، تعصب، تنگ نظری اور نسلی حسد کو دلوں سے نکال دیا جائے، یعنی سب کو برابر نظروں سے دیکھا جائے، ساری انسانیت کی قدر کی جائے، اگر کوئی برا ہے تو اس میں سے اس کی برائی کو دور کیا جائے، نہ کہ اس شخص کو اس سے ہم نفرت کریں، اس سے نفرت نہ کریں، بلکہ اس کی برائی سے نکالنا ہوتا ہے۔ تو آگے جو ہے اگلا سوال ہے کہ اس مقالے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اور اگلا سوال ہے کہ جملوں میں استعمال کیجیے: خیال، تلاش کرنا، ٹھیس، خامی۔ تو خلاصہ ہم ابھی بیان کرتے ہیں، ہم تھوڑا جملوں کا استعمال کر لیں تو اس کے بعد۔ اور پھر اگلا سوال ہے خواجہ غلام السیدین کی حیات اور ان کے کارناموں کا تذکرہ کیجیے، یعنی ان کی ادبی خدمات۔ تو یہ ہم پہلے ان پر مختصر نوٹ جو ہے ان کی زندگی اور ان کے ادبی کارنامے جو ہے، ادبی خدمات، یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ سبق۔ تو یہاں پر خیال، تلاش کرنا، ٹھیس، خامی، تو انسان کا دل و دماغ میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ وہی خیال ہے، اس خیال کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ تو بڑوں کی عزت کا خیال رکھو، یہ جملہ بن گیا۔ پھر ہے تلاش کرنا، تو علم کی تلاش کرنا ضروری ہے، جملہ بن گیا۔ ٹھیس، کسی بھی دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، یعنی کسی بھی دل کو ٹھیس ہوتا ہے ٹھوکر مارنا، کسی بھی دل کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کے اندر دل ہے اور اس کے دل پر ہم ایسا کوئی لفظ اس کے لیے استعمال نہ کریں جو اس کو محسوس ہو، جو اس کو برا لگے، بلکہ کہا گیا ہے کہ قدر کرنی چاہیے۔ یہی ہے کہ کسی بھی دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، جملہ بن گیا۔ حامی ہوتا ہے حمایت کرنا، میں نے وعدہ کی حامی بھر لی ہے، یہ بھی جملہ بن گیا۔ حالی، جدید نظم کے حامی تھے، یعنی حالی، الطاف حسین حالی ایک بڑے مشہور شاعر ہوئے ہیں، تو وہ جدید نظم کی حمایت کرتے تھے، انہوں نے خود بھی جدید نظمیں لکھی ہیں، تو وہ ان کے حامی تھے، جملہ بن گیا۔ تو اب ہے بچوں سبق کا خلاصہ۔ کچھ بچوں نے کمنٹس کیے تھے کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس کو 2 یا 3 پارٹ میں پیش کیا جائے۔ تو بچوں اگر ایک ہی ویڈیو رہے گی تو اس میں ہمارا لیسن جو ہے وہ بکھرے گا نہیں، بلکہ اگر آپ اکتا جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی آدھا یا آدھے سے کم ویڈیو ایک بار دیکھ لی، اس کو پھر روک لیا، پھر اس سے آگے وہ ویڈیو آپ پھر دیکھ سکتے ہیں، پھر روک سکتے ہیں، یعنی تھوڑا رک کر ویڈیو تھوڑے تھوڑے ٹائم میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ 2 یا 3 میں الگ الگ ویڈیو بنائی جائے گی تو یہ لیسن جو ہے یہ بکھر جاتا ہے، یہ منتشر ہو جاتا ہے، تو بکھرا ہوا سبق جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اگر ایک سبق پر ایک ہی ویڈیو رہے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو ہم
خلاصہ بیان کریں گے، لیکن یہ جو آگے کچھ سوالات جو ہیں ان کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ مصنف کا حوالہ دے کر درج ذیل اقتباس کو سیاق و سباق کے ساتھ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ مصنف کا حوالہ دے کر یعنی اس سبق کے مصنف کون ہیں؟ تو اس سبق کے مصنف اقبال اور انسانیت پر مقالہ لکھا ہے خواجہ غلام السیدین نے۔ حوالہ دے کر درج ذیل اقتباس کو سیاق و سباق کے ساتھ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو یہ سبق جو ہے اقبال اور انسانیت میں سے لیا گیا ہے۔ تو یہ خواجہ غلام السیدین کے مضامین آندھی میں چراغ اس میں سے لیا گیا ہے۔ تو یہ ہے اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دو تاکہ تعصب اور تنگ نظری اور نسلی حس کے جالے صاف ہو جائیں، تاکہ انسان کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکے، تاکہ محبت دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بد گنچوں کو پھول بنا دے، تاکہ انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بننا سیکھیں، تاکہ علم اور سائنس کی فتح مندیوں نے انسان کو جو بے انداز قوت بخشی ہے وہ انسان کی سیوا کے لیے، تخلیقی جدوجہد کے لیے، زندگی کی گود کو فراغت اور خوشحالی اور اطمینان سے بھرنے کے لیے استعمال ہو سکے۔ یہی اقبال کی شاعری کا مرکزی پیغام ہے۔ تو بچوں اب اس پیرے کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو یہ سبق جو پیش کیا ہے یہ اقبال اور انسانیت پر مقالہ ہے جو خواجہ غلام السیدین نے لکھا ہے۔ تو وہ علامہ اقبال کا جو خیال ہے اس پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ دل اور دماغ کو وسیع کرنا ہے، یعنی دل اور دماغ کے دروازوں کو کھولنا ہے، اس میں وسعت پیدا کرنی ہے۔ اور دل اور دماغ میں وسعت تب پیدا ہوگی جب ہم بے جا حمایت، غیر ضروری طرفداری، تنگ نظری، نظر کو وسیع کرنا ہے۔ ساری انسانیت ایک ہی ہے۔ جب ہم ساری انسانیت کی قدر کرنا سیکھیں گے تو ہم قوم، نسل، ذات پات میں تقسیم نہ ہو جائیں، بلکہ پہلے کہا گیا ہے کہ انسانیت ساری ایک ہے نا۔ جو ہمارے عقائد یا جو ہمارے خیالات کا بندہ نہیں ہے ہم اس کی بھی قدر کریں، یعنی اس کا بھی احترام کریں۔ ہم اپنی خودی کا بھی احترام کریں اور اس کا بھی احترام کریں، اس کی خودی کا بھی احترام کریں، تاکہ یہ جو مکڑی کے جالے جو سامنے آ جاتے ہیں، جس مکان میں مکڑی کے جالے ہوں وہ مکان گندا ہو جاتا ہے، اور جس دل و دماغ میں یہ ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں گی ہے نا، تو وہ دماغ جو ہے وہ تنگ نظری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کوئی بڑی سوچ نہیں سوچ سکتا، وہ انسانیت کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ جو صرف اپنے ہی مقصد کو آدمی پورا کرے، وہ اپنے ہی کسی چھوٹے سے مقصد کو لے کر چلے، اور کام تو وہ کرنا چاہیے جس میں سب کی بھلائی ہو، سب کی بہبودی ہو، تو تاکہ انسان کے کام آئے، ہر انسان کو دوسرا بھی انسان نظر آئے، وہ اس کے لیے محبت، وہ اس کے لیے ایک روشن، اس کے لیے ایک روشنی بن جائے، اس کے لیے علم کا ایک نور بن جائے، اس کو
وہ ایک ٹھنڈک پہنچائے، اس کو وہ آرام، اس کے لیے ہمدردی ہو، ہے نا، اس کے لیے وہ ایک ایسی خوشبو مہیا کرے، یعنی اس کے لیے پھول بن جائے، تاکہ انسان جو ہے وہ بجائے ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے، ایک دوسرے کا قتل نہ کرے، ایک دوسرے کا خون نہ پیے، بلکہ بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو سمجھے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹے اور اس کی مدد کرے، تاکہ علم اور سائنس کی فتح مندیوں نے، ہے نا، تو جس طرح سے آج سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، بہت لوگوں نے بہت علم حاصل کر لیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے عشق ہونا چاہیے، تاکہ انسانیت کی ہم قدر کر سکیں۔ تو جو سائنس نے ترقیاں کی ہیں، ہے نا، تاکہ ہم ان سائنس کی فتح مندیوں اور سائنس کی کامیابیوں کے لیے ہم کیا کریں کہ اس کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہیروشیما اور ناگاساکی جو بڑے شہر تھے ان کو بم مار کے تباہ کیا گیا، ساری انسانیت کو ختم کیا گیا، بلکہ سائنس کی جو ترقی ہے اس کو ہم صحیح استعمال کریں اور انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کریں، لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب سارے انسان ایک دوسرے کی قدر کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کی برائی کو دور کریں گے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو بانٹیں گے۔ تو اس سے یہی ہوگا کہ ہماری زندگی میں خوشحالی پیدا ہوگی، ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان آئے گا، ہماری زندگی جو ہے وہ ایک پر لطف زندگی بنے گی۔ تو یہی اقبال کی شاعری کا مرکزی پیغام ہے۔ تو بچوں یہ ہوا اس اقتباس کا جو ہے اس کو ہم نے اپنے الفاظ میں جو ہے قلم بند کیا۔ تو آگے جو ہے صحیح جواب تلاش کیجیے۔ تو یہ ہے یہ اس طرح سے کچھ معروضی سوالات جو ہے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، جیسے آندھی میں چراغ کے مصنف کا نام، تو ہم یہ ابھی پڑھ چکے ہیں پیچھے، خواجہ غلام محمد سیدین کی حیات اور ان کے ادبی کارنامے جو ہیں اس میں یہ چیز درج ہے کہ آندھی میں چراغ جو ہیں اس کے مصنف خواجہ غلام محمد سیدین ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ آپشن دیا ہے، پوچھا گیا ہے ڈاکٹر اقبال ہیں، سر سید احمد خان ہیں، خواجہ غلام محمد سیدین ہیں۔ تو جو صحیح ہے، جب ہم اس سبق کو پڑھیں گے تو ہم کو خود ہی علم ہو جائے گا کہ یہ صحیح کون ہیں۔ تو اس میں صحیح جو ہے وہ خواجہ غلام محمد سیدین نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو آگے کہکشاں سے مراد ہے، کہکشاں ستاروں کا جرمٹ، سیاروں کا مجمع، چاند کا چکر۔ تو کہکشاں جو ہوتا ہے یہ ستاروں کا جرمٹ ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اگلا جو ہے اگلا سوال جو ہے وہ ہے سوال نمبر 3۔ مولانا حالی جدید تعلیم کے مخالف تھے، جدید تعلیم کے حامی تھے، جدید تعلیم سے بیزار تھے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی جو تھے وہ جدید تعلیم کے حامی تھے، جدید تعلیم کی حمایت کرنے والے تھے۔ تو یہ درست ہے۔ تو آگے پوچھا گیا ہے سوال نمبر 4۔ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے، افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، اشعار کا ہونا ضروری ہے، پلاٹ نہیں ہوتا۔ تو افسانہ جو ہے اس میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، اشعار کا ہونا ضروری ہے، افسانے کے لیے ضروری نہیں۔ اور پھر پوچھا گیا پلاٹ نہیں ہوتا، تو یہ بھی اس کے لیے ضروری نہیں، افسانے میں بھی پلاٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہانی ہے، کہانی میں پلاٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، یہ درست ہے اس کے لیے۔ پھر پوچھا گیا ہے اگلا سوال، باغ و بہار ایک کہانی، ڈرامہ، داستان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، باغ و بہار کہانی تو ہے ہی ہے، لیکن ڈرامہ نہیں ہے۔ ڈرامہ
ایک کھیل ہوتا ہے جو سٹیج پر کھیلا جائے، پھر کیا ہے، تو باغ و بہار ایک داستان ہے جو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ میر امن نے جو ہے قصہ چار درویش، تو چوتھے درویش کی سیر ہم اس سبق میں پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک داستان ہے، یہ صحیح و درست۔ تو بچوں اگلا سوال پوچھا گیا، خوش آمد ایک افسانہ، مقالہ، انشائیہ ہے، تو خوش آمد جو ہے یہ افسانہ نہیں، مقالہ بھی نہیں، مقالہ ہم نے آج ہی پڑھا ہے، تو خوش آمد جو ہے یہ انشائیہ ہے، خوش آمد انشائیہ ہے، یہ درست ہے۔ تو آگے اگلا ایک سوال ہے، مضمون، سائنس کے فائدے، سائنس کے نقصانات۔ تو بچوں یہ آپ نگار اردو جو ہے وہ ایک قواعد کی کتاب بھی ہے، اس پر بہت سے مضامین بھی دیے گئے ہیں، تو وہاں سے آپ سائنس کے فائدے، یا آپ تھوڑی سی خود غور کریں کہ سائنس نے جو بہت ترقی کی ہے، اور اس ترقی کے براہ راست ہم کو بہت سے فائدے ملے ہیں۔ آج ہم اپنے سفر بہت جلدی گاڑیوں پر کرتے ہیں، ہوائی جہاز کا استعمال کرتے ہیں، سمندری سفر بھی کرتے ہیں اگر ضرورت پیش آئے، تو یہ سب سائنس کی ترقی ہے۔ بہت ساری بیماریاں جن کا علاج سائنس جو ہے وہ کھوج رہی ہے، کھوجا بھی ہے، آپریشن ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ انسان نے اتنی ترقی کی ہے، اس نے چاند پر بھی جانے کی کوشش کی ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ جو ایک کسان اپنی کمر کو توڑتا تھا کھیتی باڑی کرنے کے سلسلے میں، تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ انجن ایجاد کر لیا۔ آج ایک ایسی ٹریکٹر ہیں، ایسی گاڑیاں ہیں جو زمین کو بیلوں کے ذریعے نہیں بلکہ گاڑی کے ذریعے اس پر ہل چلایا جاتا ہے۔ کسان کے لیے وہ کام بھی آسان کیا گیا ہے۔ اور پھر ایسے ایسے فرٹیلائزر تیار کیے گئے ہیں جو کھاد کے طور پر ہم زمینوں میں استعمال کرتے ہیں، کچھ کیمیکل ہیں جس سے ہماری اچھی فصل ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے سائنس کی ترقیوں سے جو ہے بہت فائدے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو۔ مان لو اگر بجلی جو ہے اسی کو لیا جائے تو بجلی ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو یہ بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ اپنے طور پر تھوڑی غور و فکر کر کے یہ مضمون خود بھی تیار کر سکتے ہیں، یا کسی کتاب کو پڑھ کر وہاں سے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو سائنس کے نقصانات جو ہیں، تو جہاں پر اس نے ترقی کی ہے وہاں کچھ نقصان بھی ہیں، کہ جیسے لوگوں کو یا انسانوں کو دشمنی ان سے کی جائے، ان کو دشمن سمجھ کر اس کے لیے گولہ بارود یا اس کے لیے بم دھماکے یا اس طرح سے کچھ زہر کے انجیکشن، تو یہ بہت سارے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اس کو بھی آپ تھوڑی غور و فکر کر کے سوچ کر کے تیار کر سکتے ہیں اس مضمون کو بھی، کہ کچھ نقصان بھی جو ہیں وہ بھی ہیں جو سائنس نے انسانوں کے لیے، انسانوں کو مارنے کے لیے کچھ چیزیں جو تیار کی گئی ہیں۔ تو آگے گرامر ہے، تو گرامر کا سبق جو ہے یہ ہم اس سے پہلے کہ ہم اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کریں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم گرامر پر آئیں گے۔ تو یہ خلاصہ جو ہے اس کا، جو ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ اقبال اور انسانیت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کیا جائے، بیان کیا جائے، تو ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ خواجہ غلام السیدین نے مقالہ اقبال اور انسانیت میں علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفے کا مرکزی خیال پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کے کلام میں انسانوں کے درمیان منافرت پیدا کرنے والی دیواریں، مثلا قوم، نسل، رنگ، ذات پات اور ملک کے تصور کے خلاف ایک مسلسل جدوجہد اور کوشش ہے۔ ان بتان بے فیض نے زندگی کے حسین نقشے کو بگاڑ دیا ہے، لہٰذا
رنگ، نسل اور کلیسا کو تاریخ کی روشنی میں سامنے لا کر اقتدار کی بھوک اور بیجا قوت حاصل کرنے والوں نے اپنے ناپاک مقاصد کو استعمال کیا اور انسانی زندگی کی ساخت کو مسخ کیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی اسرار خودی کے دیباچے میں لکھا ہے کہ میری مثنوی کا مقصد اسلام کی وکالت کرنا نہیں، بلکہ میں ایک بہتر انسانی سماج کی تلاش میں دلچسپی رکھتا ہوں اور اسلامی سماج و معاشرت کے نظام کو کیسے نظر انداز کروں جس کا مقصد ہی نسل، ذات پات اور رنگ کے فرق کو یکسر مٹا دینا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں خوبصورت انداز میں ایک ایسے دل و دماغ رکھنے والے انسان کی تصویر کشی کی ہے جو مصنوعی اختلافات سے اوپر اٹھ کر ساری انسانیت کی حقیقت کو ایک سمجھے۔ اگرچہ اقبال نے ان اشعار میں اپنے مزاج کی تصویر کھینچی ہے، لیکن ان میں ہر شریف، روادار، فراخ دل اور انسان دوست کی شکل و صورت نظر آتی ہے۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد۔ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ سے ہو آزاد۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غور و فکر کی عظمت اور سائنس کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے باوجود دل کی دولت کو برتر جانتے مانتے ہیں اور عشق کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ زندگی کا اصلی سرمایہ سچائی، شرافت، اطمینان اور حقیقی مسرت ہے۔ خالی علم کا راستہ تو انسان کو ہیروشیما اور ناگاساکی کے جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے انگریزی خطبات میں ایک چھوٹا سا معنی خیز جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خودی کا احترام کریں اور خودی کو قائم رکھنے کے لیے جو کام بھی کریں اس اصول کو پیش نظر رکھیں۔ اقبال نے اس اصول کی روشنی میں انسان کے بلند مقام کو پہچانا اور معرفت نفس کو پہلی شرط قرار دیا ہے۔ ایک صالح زندگی کی تعمیر و ترقی کے لیے اقبال نے جو دوسری شرط قرار دی وہ ہے دوسروں کی خودی کا احترام کرنا سیکھیں۔ اگرچہ دوسرے ہم سے خیالات، عقائد و اعمال میں مختلف ہوں، جو آزادی ہم اپنے لیے پسند کریں وہ ان کے لیے بھی پسند کریں، ہم حقیقی رواداری کے اصول پر اٹل رہیں، ہم دوسروں کے دکھ درد اور تکلیف کو سمجھیں اور دور کرنے کی کوشش کریں، میں اور تو کے فرق کو ختم کر کے جو اچھی چیز اپنے لیے چاہیں وہ دوسروں کے لیے بھی چاہیں۔ جب انسان کے دل و دماغ میں ایسی فراخی پیدا ہو جائے گی اور کذب و غرور سے دل و دماغ صاف ہو جائے گا، یہی چیز دل کی دولت ہے اور یہی سچا عشق ہے۔ لہذا اپنی خودی کا احترام اور دوسروں کی خودی کا احترام دو ایسی خوبیاں ہیں جب کسی فرد میں پیدا ہو جائیں تو اس میں خودداری، صداقت، دیانتداری اور جرأت کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور یہی وہ خصوصیات ہیں جن میں اچھی زندگی کا راز چھپا ہے۔ آج کل دنیا جس بربادی اور خرابی کے خطرے سے دوچار ہے، اس سے بچنے کے لیے اقبال کا یہ پیغام خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو کھول دیا جائے تاکہ تعصب، تنگ نظری اور نسلی حسد کے جالے صاف ہو جائیں، انسان کو انسان اصلی روپ میں نظر آئے، انسان سے محبت اور اس کی قدردانی کی جائے اور ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بننا سیکھیں۔
علم اور سائنس کی گوناگوں کامیابیوں سے انسان کی خدمت ہو سکے اور انسانی زندگی میں ترقی، خوشحالی، اطمینان اور سکون آئے، یہی اقبال کا مرکزی پیغام ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت سے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ محبت، رواداری اور انسان دوستی کا جذبہ واضح دکھائی دیتا ہے۔ اقبال ہر انسان کو بندہ مومن دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ اقبال کا یہ پیغام نیا اور انوکھا نہیں، بلکہ یہ باتیں کئی دانشوروں نے دہرائی ہیں۔ مہاتما بدھ نے کہا تھا، تم دشمن کو بھی دشمنی کے ذریعے زیر نہیں کر سکتے، صرف محبت اور دوستی کے ذریعے اسے فتح کر سکتے ہو۔ یہ ایک ابدی قانون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے بے محبت کرو اور برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے بندوں کی خدمت کر کے دکھاؤ۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام سچا اور لازمی ہے اور اس قابل ہے کہ نشر و اشاعت کے تمام ذریعوں سے عام کیا جائے، اور ایک اہم ذریعہ شاعری بھی ہے۔ اقبال کو دنیا کے سامنے اس انسانی پیغام کے علم بردار کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کمال کا شاعر، فلسفی اور دل و دماغ کے انسان آئے دن پیدا نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ ملک اور دنیا کے لیے رحمت اور برکت ہوتے ہیں۔ جس طرح سورج، چاند، ہوا، پانی ہر انسان کی زندگی ہے، اسی طرح گوئٹے، شیکسپیئر، کالیداس، حافظ، ٹیگور، اقبال، افلاطون، سقراط، لنکن اور مہاتما گاندھی کی فکر سے ہر شخص مستفید ہو سکتا ہے۔ اقبال کو ہندوستان اور پاکستان اپنا شاعر مانتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے ان کا کلام ساری دنیا کے لیے سبق آموز ہے۔ شکتی بھی، شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ تو بچوں، یہ ہوا اس سبق کا خلاصہ۔ جو یہ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ اس سبق کو آپ اپنے الفاظ میں پیش کریں، تو اب ہم آگے اسی سبق پر مشتمل کچھ گرامر ہے، تو اب ہم گرامر دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اس میں تصویر بنانے کے لیے کبھی کسی لفظ کے آخر میں یہ لہے کے جوڑ دیتے ہیں، چھوٹی یہ، چے، چی، مثلا دیکھ کر خالی جگہیں بھریں، تو چھوٹی یہ کو یائے معروف بھی کہتے ہیں، اور بڑی یہ جو ہوتی ہے، جو الفابیٹ ہوتے ہیں اس کے حروف تہجی، اس کو یائے مجہول کہتے ہیں۔ تو مثالیں دے کر خالی جگہ بھریں۔ ایک مثال پیش کی گئی ہے، لفظ دیا گیا ہے پہاڑ، لائقہ ہے یائے معروف یعنی چھوٹی یہ، تو اسم تصویر بن گیا پہاڑی۔ پہاڑ اسم مکبر ہے اور پہاڑی اسم تصغیر ہے۔ تو لفظ دیا گیا ہے بہن، لائقہ الف ہے، تو اسم تصغیر بہنا۔ تو اسی طرح سے اگلا جو ہے یہ ہے تھال، تھال سے تھالی، پھر ہے ڈبہ، ڈبہ سے ڈبیا، پھر ہے ڈال، تو ڈال سے ڈالی، اور پھر ہے انٹی، انٹیا، پھر ہے نگر، تو نگر سے نگری، پھر ہے بچو، تو بچو سے بچوا، بچھوا، تو پھر ہے کتاب، کتابچہ، ڈول، ڈولچی، صندوق، صندوقچہ، طاق، طاقچہ، دیگ، دیگ، دیگچی، دیگ، دیگچی، پھر ہے دم، دمچی، بکچا، بکچی،
دیگچی. اگلا ہے سوال جملہ. دو یا دو سے زائد الفاظ کا مرکب جسے بات پوری طور پر سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے. جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. وہ جملہ جس سے کسی بات کی خبر دی جائے جملہ خبریہ کہلاتا ہے. مثلا اسلم شریف لڑکا ہے. وہ جملہ جس سے کوئی حکم یا استفہام، تعجب یا امسات وغیرہ ظاہر ہو جملہ انشائیہ کہلاتا ہے. جیسے کاش میں محنت کرتا، اسلم کہاں ہے وغیرہ. جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی آپ کو ترکیب نحوی بھی اس پر آتی ہے. یہ چیزیں بھی امتحان میں پوچھی جاتی ہیں. تو یہ سبق جو ہے ہم پھر کسی وقت ترکیب نحوی کا آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اللہ کرے یہ کورونا جو ہے یہ بیماری و وبا ختم ہو جائے. ہمارا آمنے سامنے بلیک بورڈ پر ہمارا جو ہے یہ لیسن، یہ سبق، یہ ترکیب نحوی وہاں پر زیادہ آپ کے لیے آسان رہے گی. وہ جملہ جو دو اسموں سے مل کر بنے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. جیسے احمد نادان ہے. اس جملے میں احمد مبتدا یعنی احمد سے ابتدا ہوئی ہے اور نادان خبر ہے. مبتدا سے مطلب وہ شخص یا چیز جس کا ذکر کیا جائے، اور خبر کا مطلب وہ جو کچھ اس شخص یا چیز کے بارے میں کہا جائے. وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. جیسے احمد بیٹھا، محمد آیا. جملہ فعلیہ کی اجزاء فعل، فاعل، علامت فاعل، مفعول، علامت مفعول اور متعلق فعل وغیرہ ہیں. نیچے دیے ہوئے جملوں میں سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ الگ الگ کریں. تو مقصود دوڑتا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. حمید نادان ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. محبوب نے گانا گایا، یہ جملہ فعلیہ ہے. خورشید چالاک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اشرف کھیلتا ہے، یہ جملہ فعلیہ اسمیہ ہے. رمیش نے پانی پیا، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. کوا کالا ہے، کوا کالا ہے، یہ جملہ جو ہے یہ اسمیہ ہے. تو بچوں آج ہمارا یہ سبق جو ہے یہ اس طرح سے تمام ہوا. ہم نے آج اس سبق میں خواجہ غلام السیدین کی حیات اور ادبی خدمات پر ایک مختصر نوٹ، پھر مقالے پر ایک مختصر نوٹ، اور پھر اقبال اور انسانیت کا جو سبق ہے، جو ٹیکسٹ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے علاوہ کچھ سوالات کے جوابات، اور پھر ایک اقتباس مصنف کا حوالہ دے کر سیاق و سباق کے ساتھ اس کو آپ نے الفاظ میں پیش کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ معروضی سوالات وہ پیش کیے گئے ہیں. اسی طرح سے سبق کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اور مضمون سائنس کے فائدے اور سائنس کے نقصانات، اور پھر کچھ گرامر ہے. جیسے اسم تصغیر بنانے کا قاعدہ، جب لاحقہ جوڑیں گے اس کے ساتھ
تو وہ اسم تصغیر بن جاتی، وہ لفظ بن جاتی ہے اسم تصغیر. جیسے پہاڑ اسم مکبر ہے اور پہاڑی جو ہے یہ تصغیر ہے. تو اسی طرح سے آگے جو ہے وہ جملے کا بیان ہوا ہے کہ جملے جو ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. جملہ جو ہے خبریہ اور جملہ انشائیہ. اور پھر آگے جملہ خبریہ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو پھر کچھ ایسے جملے دیے گئے ہیں جن کو ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ الگ الگ کر کے دکھایا ہے. تو بچوں اس سبق کو تیار کریں، اس کو بار بار سنیں، اس کو بار بار پڑھیں. ویسے بھی کرونا ہے، آپ بچے گھر پر ہی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اپنے سبق کی طرف توجہ دیں تاکہ آپ اپنی پڑھائی میں جو ہے آپ کا وقت ضائع نہ ہو. آپ کا ایک نقصان تو ہو گیا، اسکول بند ہو گئے، لیکن آپ مزید نقصان سے بچیں، بلکہ گھر پر بیٹھ کر اچھی طرح سے تیاری کریں. تو اسی کے ساتھ آپ سب کو میرا سلام.